وہ قوم کے غریب اور کمزور لاگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث، یوغ اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنی اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا۔